أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محذرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا مولانا ومولى الثقلين. بعد از حمد و صلات میرے نہایتی واجب الاحترام قابل قدر عزیز سامعین و ناظرین، رب ذوالجلال کا لا تعداد شکر اور اس خالق کائنات کا بے حساب احسان کہ اس مالک الملک نے مجھے اور آپ کو اپنے نیک بندوں کا ذکر کرنے کے لیے چن لیا ہے. خالق کائنات کے جس برگزیدہ بندے کا آج ہم ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ذرا جو آقا کے اس پیارے نواسے سے محبت کرتے ہیں بآواز بلند کہتے سبحان اللہ. فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دونوں بیٹوں میں سے ایک کی گردن کو چوما کرتے تھے اور ایک کی پیشانی کو چوما کرتے تھے. آپ فرماتی ہیں میں نے عرض کی ابا جان کیا ماجرا ہے کہ ایک کی پیشانی چومتے ہو ایک کا گلا چومتے ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ جو بیٹا حسن ہے اس کی پیشانی میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، اور یہ جو میرا بیٹا حسین ہے یہ میرے دین کی خاطر سجدے میں سر کو رکھ کر کٹائے گا، اس وجہ سے اس کے میں گلے کو چوما کرتا ہوں. اور آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر مبارک کو سونگا کرتے تھے. میں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں بیٹوں کے سر سے ان کے جسم سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس لیے سونگتا ہوں. حضرات محترم، ان ہستیوں کا ذکر ہوتا ہی رہے گا. اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز
تلاوت آیات ربانی سے کرنے کے لیے میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب حافظ محمد عارف صاحب سے آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل پاک کا باقاعدہ آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله سبحان الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. سبحان الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. سبحان الله ما شاء الله. هو الأكبر بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. إنه كان توابا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے تلاوت آیات ربانی پیش فرما رہے تھے جناب حافظ محمد عارف صاحب. دعا کیجئے خالق کائنات ان کے علم و عمل کے اندر مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. حضرات محترم اس کتاب کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جس کو میرے آقا حسین نے نیزے کی نوک پر بھی سنایا ہے. اسی لیے کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز سے آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدہ اپنا نذرانہ پیش کیا. وہ کہتے ہیں کہ حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. ذرا محبت سے کہہ دیں حسین 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 تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دامن بھگو رہا ہے. یہ آسماں پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے. اور صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے. صبا بھی گزرے جو کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے کہ میرا شبیر سو رہا ہے. حضرات محترم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا. جناب حافظ محمد نعیم صاحب کو آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. تکبیر بآواز بلند نعرے کا جواب دیجئے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر پر ایک ہاتھ، نعرہ رسالت پر دونوں ہاتھ اٹھا کر نعرے کا جواب دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسینیت حسینیت حسینیت. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے. تو شاعر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑے خوبصورت انداز سے نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. ذرا بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. کربلا کی خاک پر کیا آدمی سجدے میں ہے. موت رسوا ہو چکی ہے اور زندگی سجدے میں ہے. اور مولا علی کا جو ایک سجدہ بچ رہا تھا وقت فجر، فاطمہ کا لال شاید آج اسی سجدے میں ہے. فاطمہ کا لال شاید آج اسی سجدے میں ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ نماز شروع کس سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے. اور نماز ختم ہوتی ہے جب سلام پھیر دیا جائے. اس سے پہلے بندہ نماز میں ہوتا ہے.
شاعر کہتے ہیں کہ مزہ جو اس دی نماز وچ سی، نہ سوز وچ نہ ساز وچ۔ سبحان اللہ۔ مزہ جو اس دی نماز وچ سی، نہ سوز وچ نہ ساز وچ۔ حسین دسیا رضا خدا دی ناز وچ یا نیاز وچ۔ سلام پھیرن تو بعد ناصر نماز ہوندی ہے سب دی پوری۔ حسین سجدے چ سر کٹایا، حسین اج بھی نماز وچ۔ حسین سجدے چ سر کٹایا ہے، حسین اج بھی نماز وچ۔ حضرات محترم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ محمد ارسلان صاحب کو۔ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ بڑے ہی خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ حضرات محترم، راوی فرماتے ہیں کہ جمعہ مبارک کا دن ہے، آقا کریم مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فرما ہیں، صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب فرما رہے ہیں۔ اتنے میں کیا آقا حسین علیہ السلام اور آقا حسن علیہ السلام آپ کی ننھی سی عمر ہے اور مسجد نبوی کے صحن پر چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آقا انبیاء کے تاجدار نے منبر کو چھوڑ دیا، خطبے کو چھوڑ دیا اور آگے بڑھ کر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو اٹھا کر اپنے پاس لے آئے اور پھر منبر پر بیٹھ گئے۔ آقا حسین اور آقا حسن کو اپنی جھولی مبارک میں بٹھا لیا اور صحابہ کرام کے اجتماع سے خطاب فرمایا اور کیا ارشاد فرمایا کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، سبحان اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، میرے صحابہ سن لو، تم بھی ان دونوں سے محبت کرو اور اے رب ذوالجلال تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ حضرات محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے نواسوں کی بڑی شان ہے، اگر بیان کرنے کی کوشش کی جائے تو بیان نہیں ہو سکتی۔ حضرات محترم، آپ کی بھرپور محبتوں میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس جناب محمد رضوان صاحب سے آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، حق کی صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا، دنیا میں انقلاب کا، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 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 اللہ۔ سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی، دنیا میں مصطفیٰ کی، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے، اللہ
اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 صحرا میں ان کے سفر کی تحریر میں پڑھوں صحرا میں ان کے صبر کی تحریر میں پڑھوں دریا کی موج پیاسی ہے دریا کی موج پیاسی ہے پانی حسین ہے اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں نہ اسلام ہوندا نہ پڑھ دے نمازاں جے سید نے کنبا کو ہایا نہ ہوندا جے سید نے کنبا کو ہایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نو کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نو کیویں پڑھ دے حیدر نماز اثر نو جے انگلی نو سونے ہلایا نہ ہوندا جے سورج نو واپس بلایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کدی چن عرشاں تے ٹردا نہ یارو کدی چن عرشاں تے ٹردا نہ یارو کدی چن عرشاں تے ٹردا نہ یارو جے انگلی نو سونے ہلایا نہ ہوندا جے انگلی نو سونے ہلایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا جے رب نے نبی نو بنایا نہ ہوندا زمانے تے کوئی بھی آیا نہ ہوندا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے امام حسین علیہ السلام اور آپ کے نانا جان کا ذکر فرما رہے تھے. دعا کروں گا خالق کائنات ان کی آواز کے اندر سوز و گداز کے اندر مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. آمین آمین. حضرات محترم شاعر کہتا ہے کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے
ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو آقا حسین سے پیار کرتا ہے محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. دعا کروں گا جو جتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے آج رات کو سوئے مولا حسین کا دیدار نصیب ہو جائے. بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ کہ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کہ کوئی کیسے شاہ مشرقین بنا. علی کا ناز نبوت کا نور عین بنا، علی کا ناز نبوت کا نور عین بنا، اور علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا. علی کا خون لعاب رسول اور شیر بطول ملے یہ تین عناصر تو پھر حسین بنا. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حضرات محترم، مسجد نبوی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں. اتنے میں آقا حسین علیہ السلام آپ کی پشت انور پر سوار ہو جاتے ہیں. آقا کریم کے دل میں خیال آتا ہے کہ اب نماز کو مکمل کیا جائے، اگر نماز کو مکمل کرو تو حسین گر جائیں گے. اتنے میں رب ذوالجلال حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے جبریل جلدی چلا جا کر میرے محبوب سے کہہ دے کہ اے محبوب طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدر کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا زین بیٹھا ہے. ارے میرے محبوب سجدے کو ذرا اور لمبا کر دو کہ تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے. سجدے کو ذرا اور لمبا کر دو کہ تمہاری پشت پر میرا حسین بیٹھا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دروازہ بطول پر امامت کھڑی رہی. سجدے میں تھے حضور، سر پشت تھے حسین، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی، بیٹھے رہے حسین، عبادت کھڑی رہی. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور لا الہ کو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا، گھر لٹ گیا شبیر کا. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا کہ بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. مفتیان دہر سے کہتی ہے کربلا کہ بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا. ارے مسلمانوں، تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. تم سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا گیا. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، ارے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اور غم خوار کون تھا میرے مولا حسین کا. میدان کربلا میں غم خوار کون تھا میرے مولا حسین کا. دختر رسول کی تھی نہ بابا حسین کا، دختر رسول کی تھی نہ بابا حسین کا. اور رویا نہ تو بھی ٹوٹ کر اس وقت آسماں، جلتا تھا جب کے سامنے خیمہ حسین کا، جلتا تھا جب کے سامنے خیمہ حسین کا. اور حاکم جو ان کو مٹانے آئے وہ مٹ گئے، زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا، زندہ رہے گا نام ہمیشہ حسین کا.
آپ کی انہیں بھرپور محبتوں میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس جناب حافظ محمد رونق علی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ بیکس پناہ کے اندر ہدیہ گلہائے عقیدت پیش کریں. جناب حافظ محمد رونق علی صاحب. صلی اللہ علیہ یا دعا کیجئے خالق کائنات ان کے علم و عمل کے اندر مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے. حضرات محترم، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، بلکہ تاریخ کی معتبر ترین کتاب تاریخ طبری، اس کے اندر موجود ہے کہ سات محرم الحرام کو جب آقا حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقائے کار پر پانی بند کیا گیا تو عمر بن سعد نے ایک عبداللہ نامی شخص کو 500 گھوڑے سوار کا لشکر دے کر بھیجا کہ نہر فرات پر محاصرہ کر لیا جائے. اگر کوئی جانور پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی پرندہ پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے، کوئی درندہ پانی پینا چاہے تو پی سکتا ہے، لیکن نبی کی آل کو پانی نہ دینا. حضرات محترم، وہ عبداللہ نامی شخص جب نہر فرات کا محاصرہ کر چکا تو اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کو آرڈر ملا تھا، اس نے آرڈر مکمل کرنا تھا، سپاہی تھا اس لیے آرڈر پہ عمل کرنا تھا. لیکن اس نے آرڈر پر عمل کرنے کے بعد آقا حسین علیہ السلام سے طنز کیا کہ حسین یہ دیکھو پانی، اس پانی کا رنگ کتنا خوبصورت ہے، اس پانی کی رعنائیاں کتنی اچھی ہیں، اگر تم چاہو اور یزید کی بیعت کر لو تو تمہیں یہ پانی مل جائے گا. آقا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں نے یزید کی بیعت ہی کرنی ہوتی تو نانے کا مدینہ نہ چھوڑتا، رب ذوالجلال کا پاک گھر بیت اللہ شریف کو نہ چھوڑتا، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اس تپتی ریت پر میں نہ لے کر آتا. بیعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس نے طنز کیا کہ پھر تم پانی نہیں پی سکتے، پیاسے مرو گے. آقا حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ جلال میں آ گئے کہ حسین کو کہتا ہے کہ تو پیاسا مرے گا. سن، بلکہ آقا حسین نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کی، میرے مولا، یہ اس تیرے حسین سے طنز کر رہا ہے کہ جس کے نانا کو تو نے آب کوثر عطا فرمایا. میرے مولا، اس شخص کو تو پیاس کی موت عطا کر دے. اب امام طبری جس سے روایت کرتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ جب اس شخص کا وقت قریب آیا مرنے کا تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر میں پانی بھی موجود ہے، مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں، کنویں میں بھی پانی بے حد موجود ہے، لیکن بار بار پانی پیتا ہے اور پھر عطش کی آوازیں بلند کرتا ہے. پھر سے جب پانی پی کر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اور کہہ کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ پانی پلاؤ پانی پلاؤ. اسی حالت میں مر گیا، اسی حالت میں مر گیا. تو اس بات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آقا حسین کے اختیار میں تھا، اگر چاہتے تو جنت سے آب کوثر بھی آ سکتا تھا، لیکن آقا حسین نے
علی اصغر کے لاشے کو دیکھنا گوارا کر لیا، علی اکبر کے ٹکڑے دیکھنا گوارا کر لیے، حضرت غازی عباس علمدار کے کٹے ہوئے بازو دیکھ لیے، لیکن رب کی رضا پر خوش ہو گئے، رب کی رضا پر راضی ہو گئے۔ تو پھر رب ذوالجلال اپنے ایسے بندوں کو انعام کیا عطا فرماتا ہے کہ آج جس گلی میں دیکھا جائے، جس محلے میں دیکھا جائے، جس گھر میں دیکھا جائے، آقا حسین کے نام کے تذکرے ہو رہے ہیں۔ ظاہری طور پر یزید جیتا تھا جنگ، ظاہری طور پر امام حسین علیہ السلام جنگ ہار گئے تھے، لیکن رب ذوالجلال نے یزید کو ایسی ہار دی، اس کو ایسا ذلیل و رسوا کیا کہ آج پوری دنیا کے اندر کوئی شخص بھی یزید کے نام کا نہیں ملے گا، یزید کے نام کا پوری دنیا میں ایک شخص بھی نہیں ملتا، لیکن آقا حسین کے نام کا ہر محلے میں ایک شخص موجود ہے، بلکہ ہر گھر میں موجود ہے۔ حضرات محترم، اب نعت رسول مقبول و آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں نہایت ادب کے ساتھ ملتمس ہوں ہمارے اس علاقے کے عظیم ثناخوان جناب محمد اعظم چشتی صاحب، آپ تشریف لائیں اور آقا کریم کے پیارے دیوانوں کو آقا کریم کی باتیں سنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، منہ سے کی بار لگا لیتے جو مولا پانی، منہ سے ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی، منہ سے مولا پانی، مشق لیے حضرت
قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، میرے قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی، گرچہ بے درد نے پیاسا ہی کیا دبا ان کو، گرچہ بے درد نے پیاسا ہی کیا دبا ان کو، جابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، جابروں کی مگر آنکھوں میں نہ آیا پانی، منہ سے ایک بار لگا لے تھے جو مولا پانی، محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی صلی اللہ علیہ۔ کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، ذرا محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ کربلا کے ذروں کو خون سے سجایا ہے، کربلا کے ذروں کو خون سے سجایا ہے، کربلا کے ذروں، کربلا کے ذروں کو خون سے سجایا ہے، یوں علی کے پیارے نے، یوں علی کے پیارے نے دین کو بچایا ہے، یوں علی کے پیارے نے دین کو بچایا ہے، یوں علی کے پیارے نے دین کو بچایا ہے، کربلا کے ذروں جھک گئی ہے جان کیوں، گردن فرشتوں کی کس نے آج سجدے میں اپنا سر کٹایا ہے، کس نے آج سجدے میں، یہ شعر تمام حضرات مل کی محبت کے ساتھ پڑھیے۔ کس نے آج سجدے میں اپنا سر کٹایا ہے، کس نے آج سجدے میں اپنا سر کٹایا ہے، کس نے آج سجدے میں اپنا سر کٹایا، سبحان اللہ۔ کربلا کے ذروں کو سر بلند تھے شبیر اور سر بلند رہنا تھا، چڑھ کے نوک نیزہ پر، چڑھ کے نوک نیزہ پر یہ مقام پایا
کو ہنس کر، جس نے موت کو ہنس کر ارے یوں گلے لگایا ہے، جس نے موت کو ہنس کر یوں گلے لگایا ہے، کربلا کے ذروں کو خون سے سجایا ہے، یوں علی کے پیارے نے دین کو بچایا ہے، کربلا کے ذروں کو۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز سے آقا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ گلہائے عقیدت پیش فرما رہے تھے جناب محمد اعظم چشتی صاحب۔ دعا کیجئے خالق کائنات ان کے علم و عمل، سوز و گداز آواز کے اندر مزید برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک بار محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آقا حسین علیہ السلام اور سیدنا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے ایک کلام کو پرویا، اس کے الفاظ کو بڑے ہی خوبصورت انداز سے پرویا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک قصہ عرض ہے پیارے نبی کی آل کا، سبحان اللہ، محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں ایک قصہ عرض ہے پیارے نبی کی آل کا، واقعہ ہے یہ علی حیدر کے دونوں لال کا، آج تک جو دن تھا کم سنی تھی آپ کی، ان کی ہر ایک آرزو میں تھی خوشی ماں باپ کی، ایک دن شبیر و شبر باندھ کر یہ دل میں آس، ایک تختی لکھ کر لائے فاطمہ زہرا کے پاس، اور پھر دونوں خوشی سے جھوم کر کہنے لگے، یعنی اپنی ماں کے بازو چوم کر کہنے لگے، پیاری امی جان ہم کو جلد سمجھا دیجئے، کس کی تختی ٹھیک ہے للہ فرما دیجئے۔ فاطمہ زہرا نے تختی ہاتھ میں لی جس گھڑی، پیار سے دونوں کے چہروں پر نظر ان کی پڑی، سوچتی تھی کیا کہوں کہ کس کی تختی ہے بری، کس کی امیدوں کی گردن پہ چلاؤں میں چھری، بھائی کی تعریف بھائی جس گھڑی سن پائے گا، مصطفیٰ کے لاڈ لینا جی کا دل دکھ جائے گا، سوچ کر یہ بات بولی اپنے پیاروں سے بطول، فیصلہ اس کا کریں گے صرف داماد رسول، میرے بچوں میں جو کہتی ہوں اسی کو مان لو، جاؤ یہ تختی دکھاؤ اپنے ابا جان کو۔ اتنا سن کر چل دیے شیر خدا کے سامنے، دوڑے دوڑے دونوں پہنچے مرتضیٰ کے سامنے، پھر علی شیر خدا سے بھی یہی کی التجا، پیارے ابا جان کر دیجئے ہمارا فیصلہ، دیکھ کر تختی علی کو بھی یہی آیا خیال کہ اپنی ناکامی کو سن کر رو پڑے گا ایک لال، سوچ کر بولے علی مشکل کشا، فیصلہ اس کا کریں گے صرف محبوب خدا۔ جب نبی کے سامنے تختی رکھی حسنین نے، دیکھ کر تختی یہی سوچا شہ کونین نے، جب علی و فاطمہ نے ان کا دل توڑا نہیں، پھر میں کوئی فیصلہ کیسے کروں اپنے تئیں، اس لیے دے کر یہ تختی آپ نے جبریل کو یہ کہا، جبریل سے اے میرے نام بر سنو، جاؤ یہ تختی خدا کے سامنے لے جاؤ تم، اور میری جانب سے اللہ کو سناؤ تم کہ یہ مقدمہ ہے علی حیدر کے نور عین کا، میرے مولا تو ہی کر دے فیصلہ حسنین کا۔ لے کے تختی جب خدا کے پاس پہنچے جبرائیل، پھر اس طرح جبریل سے کہنے لگا رب جلیل، جب میرے دل بھر کو اتنا پاس ہے حسنین کا، پھر میں کیسے دل دکھاؤں فاطمہ کے چین کا، اس لیے جنت میں سیب تم جا کر توڑ لو، اور پھر پیارے نبی کے پاس جا کر یوں کہو یا نبی دونوں کی تختی پر اچھالو سیب کو، یعنی تم اس فیصلہ کا جج بنا لو سیب کو، جس کی تختی پر گرے یہ پھل وہ تختی ٹھیک ہے، خود پتہ چل جائے گا کس کی لکھائی ٹھیک ہے۔ جب اچھالا سیب کو پیارے رسول اللہ نے،
سیب نے کی گڑ گڑا کر یہ دعا اللہ سے کہ اس طرح حسنین کا دل ٹوٹنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، جنت کا سیب بھی میرے مولا حسین کا دل نہیں توڑنا چاہتا۔ جب اچھالا سیب کو پیارے رسول اللہ نے، سیب نے کی گڑ گڑا کر یہ دعا اللہ سے کہ اس طرح حسنین کا دل ٹوٹنے کی بات ہے۔ میرے مولا آج میری لاج تیرے ہاتھ ہے، جیت ہو کر بھی کسی کی ہار میں ہو جاؤں گا، ہر مسلمان کی نظر میں خار میں ہو جاؤں گا۔ سیب کی فریاد سے عرش بری ہلنے لگا، ہر فرشتہ غم سے رو رو کر گلے ملنے لگا۔ دیکھ کر یہ رنگ مولا کو محبت آ گئی، جوش میں کونوں مکان والے کی رحمت آ گئی۔ فیصلہ حکم خدا سے یوں برابر کا ہوا، بول والا ہر طرف شبیر و شبر کا ہوا۔ فضل حق سے التجا یوں سیب کی لائی اثر، ہو کر دو ٹکڑے گرا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ فضل حق سے التجا یوں سیب کی لائی اثر، ہو کر دو ٹکڑے گرا، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ حضرات محترم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے نہایت ادب کے ساتھ بھرپور نعروں کی گونج میں دعوت دوں گا جناب حافظ محمد عارف صاحب کو۔ آپ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کروائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثنا خوان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ سب کو بہت ہی مبارک دینا چاہتا ہوں کہ آج سید ذات کی صدارت میں سیدوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، پیار سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالی محفل میں اسی کو بلاتا ہے جس کے ذہن میں، جس سے نیکی کا ارادہ فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کی کاوش کو، ہمارا یہاں آنا، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ آمین آمین۔ مل کر پڑھ لیجئے اس ذوق و شوق کے ساتھ کہ آج بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اگر حاضری وہاں لگ گئی تو اس سے بڑی کیا بات ہے۔ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے اس نانے کا ذکر جو نانا کسی کا نہیں اور نہ ہوگا، اس کے بعد پھر نواسے کا ذکر انشاءاللہ تعالی پیش کروں گا۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، میرے کملی والے یہ ناز یہ انداز ہمارے
ہوتے جھولی جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جھولی جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے اور بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں سبحان اللہ اگر میں پڑھنے میں بخل سے کام نہیں لے رہا آپ سبحان اللہ کہنے سے بخل سے کام نہیں لیں گے سبحان اللہ کہہ کے اپنی زبان کو تر کیجئے ماشاء اللہ بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ ناز یہ انداز ہمارے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے اس نظر نے دیکھے ہیں یارو اس آستان